رومی سلطنت کا سورج ایک بار پھر خون میں ڈوبنے لگا جب تخت و تاج کی ہوس نے وفا، دوستی اور محبت کو رون ڈالا۔ یہ کہانی ہے اوٹھو کی، ایک ایسا بادشاہ جو دوست سے دشمن بنا، عاشق سے قاتل، اور آخرکار خود اپنے انجام تک جا پہنچا۔ نیرو کے بعد روم میں خانہ جنگی، دھوکے اور ہوس کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تخت خالی تھا اور ہر طاقتور انسان بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی افراتفری میں ایک پرانا چہرہ دوبارہ سامنے آیا، اوٹھو، جو ایک وقت میں نیرو کا قریبی دوست اور درباری تھا۔ اوٹھو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جوانی میں وہ حسین، خوش لباس اور نرم گفتار مانا جاتا تھا۔ اس کا تعلق اشرافیہ سے تھا اور وہ اکثر نیرو کے ساتھ محفلوں اور عیاشیوں میں شریک رہتا۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی، مگر ایک عورت نے سب کچھ بدل دیا۔ اوٹھو کی بیوی پاپیا سبینا روم کی حسین ترین عورتوں میں سے تھی۔ نیرو نے جب اسے دیکھا تو دیوانہ ہو گیا۔ نیرو نے چال چلی، اوٹھو کو لوزیٹانیا کا گورنر مقرر کر کے روم سے دور بھیج دیا تاکہ وہ اطمینان سے پاپیا سے شادی کر سکے۔ اوٹھو کے دل میں جلتی نفرت اور محبت کی آگ نے ایک دن انتقام کی شکل اختیار کر لی۔ وہ برسوں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ نیرو کی موت کے بعد اسے موقع مل گیا۔ نیرو کی موت کے بعد گلبا بادشاہ بنا، لیکن اس کی سختی اور خود غرضی نے سب کو ناراض کر دیا۔ اوٹھو نے امید کی تھی کہ گلبا اسے ولی عہد بنائے گا، مگر گلبا نے کسی اور کا انتخاب کیا۔ اوٹھو نے خاموشی سے پریٹورین گارڈ شاہی محافظ سے رابطہ کیا، انہیں سونے کے سکے اور اقتدار کا لالچ دیا۔ 15 جنوری 1959 عیسوی کو گلبا محل آیا تو فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ گلبا کو گھسیٹ کر قتل کیا گیا اور اوٹھو کو رومی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اوٹھو نے ابتدا میں عوام کے دل جیتنے کی کوشش کی۔ اس نے گلبا کے ظلم کے خاتمے کا اعلان کیا، فوج کو انعام دیے اور روم میں امن بحال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کی شخصیت عیش و عشرت کی دل دادا تھی۔ راتیں شراب، موسیقی اور عورتوں میں گزرتیں۔ دربار میں سیاستدان اور عیاش لوگ اکٹھے رہنے لگے۔ اوٹھو اپنے ظاہری حسن، خوشبوؤں اور لباس پر بے حد فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے دشمن اسے عورتوں جیسا بادشاہ کہتے تھے۔ مگر روم کے شمال میں ایک اور طاقت ابھر رہی تھی، ویتھیلیس، جرمن لشکروں کا طاقتور جنرل جس نے بھی خود کو بادشاہ قرار دے دیا۔ اوٹھو نے اپنی فوجیں بھیجیں، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے سپاہی تھک چکے تھے اور ویتھیلیس کے لشکر نے انہیں شکست دے دی۔ جب اوٹھو نے شکست کی خبر سنی تو اس نے کہا، میں روم کے لیے خون بہانے کو تیار ہوں، لیکن روم کو میرے لیے نہیں بہنا چاہیے۔ اس نے اپنی تلوار لی، کیمپ کے بیچ میں جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور خود کو تلوار پر گرا دیا۔ یہ لمحہ 16 اپریل 1959 عیسوی کا تھا۔ اوٹھو صرف 37 سال کا تھا۔ اس کی موت پر اس کے کئی سپاہیوں نے بھی خودکشی کر لی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا بادشاہ بہادر اور غیرت مند تھا۔ رومی تاریخ میں اوٹھو کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عیاش بھی تھا مگر بہادر بھی۔ اس کی زندگی ایک سبق ہے کہ جن لوگوں کا دل خواہشوں سے بھرا ہو وہ کبھی پرسکون حکمران نہیں بن سکتے۔ یہ تھی اوٹھو کی کہانی، ایک ایسا بادشاہ جو محبت میں جلا، طاقت میں بہکا اور عزت کے لیے مر گیا۔ اگلی قسط میں ملیں گے روم کے اگلے حکمران ویتھیلیس کی حیرت انگیز اور خوفناک داستان کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ٹو بی لائٹ کرونیکلز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔